الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین۔ آج ہم درس میں واقعہ کربلا کو پڑھیں گے۔ واقعہ کربلا کیسے ہوا، کس مقام پر ہوا، کیا اس کے اس کے اسباب تھے۔ تو واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ ایسا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی شریعت کے مطابق گزار دی، اور آخر میں شریعت کے نفاذ کے لیے اور شریعت ہی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ معاملہ ایسا تھا کہ آپ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اور وہ خلافت کا اہل تھا بھی نہیں۔ اس لیے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان تو دے دی، لیکن اس ظالم اور فاسق کے ہاتھ بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ شخص خلافت کا اہل نہیں ہے، خلافت موروثیت میں منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ خلافت کا ایک معیار تھا۔ خلافت جو ہے وہ باقاعدہ اہلیت اور شورا کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ولی العہد یعنی کہ اپنی زندگی میں نامزد کیا تھا، کیونکہ ان کے جو آس پاس اصحاب اور رائے تھے، جو مشورہ دینے والے تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا اور اس بات پر ان کو پریشرائز کیا کہ آپ ان کو ہی خلیفہ نامزد کریں، یہ بہت اچھا سیاست جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، فلاں فلاں۔ بہرحال جب یزید وہ خلیفہ بن گیا تو یہاں سے مدینہ کی طرف سے اور ان علاقوں کی طرف سے بیعت ہونے سے انکار ہو گیا، کیونکہ جب تک پوری مکمل طور پر بیعت نہیں ہوتی، آپ ان علاقوں پہ آپ کو سارے علاقے اپنے انڈر کرنے پڑتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا اس لیے نہیں تھا کہ آپ حکومت کی لالچ رکھتے تھے، یعنی کوئی ان کو منصب کی چاہ نہیں تھی، ان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ جو مقام دیا تھا، وہ نواسہ رسول کا اعزاز ان کے پاس تھا، ان کے سامنے حکومتیں کچھ بھی نہیں۔ وہ یزید کے خلاف اس لیے نکلے کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ شخص خلافت کا اہل نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی اچھائی کی نیت سے وہ خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بیٹھنا چاہتے تھے، اور یزید کو تو وہ بلا شبہ کہتے تھے کہ وہ خلافت کا اہل نہیں ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا، یہاں سے آپ نے بیعت نہیں کی تو ادھر سے کوفیاں جو کوفی تھے، عراق کے رہنے والے کوفہ، تو یہ جو کوفی ہیں یہ شیعہ حضرات ہیں۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں دوبارہ، یہ جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور عشق بے وفائی کرنے والے کون تھے اور قتل کرنے والے کون تھے؟ یہی اہل تشیع تھے، انہی کی نسلیں تھیں۔ کوفیوں نے بڑی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے، یعنی کہ ہم بھی یزید سے خوش نہیں ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے۔ اب کوفیوں کے دعوت نامے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، تو آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ بھائی تم جاؤ دیکھو کتنی صداقت ہے ان میں اور وہاں کے کیا حالات ہیں، اپنے چچا زاد بھائی یعنی اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، آپ جاؤ وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ۔ مسلم بن عقیل کوفہ گئے، کوفہ پہنچے تو لوگوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا اور آپ کے پاس جمع ہوئے۔ تقریباً 12,000 کوفی مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ بیعت کی۔ یہ سارا سین، یہ سارا واقعہ دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ حالات سازگار ہیں، آپ کے حق میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہوگی، کیونکہ 12,000 لوگوں نے ابھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، تو گویا عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اب آپ کوفہ کا سفر شروع کر دیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر شروع کیا کہ انہیں یقین تھا کہ وہاں لوگ ان کے حق میں ہیں، ان کے ساتھ
یہ وہی والی عوام ہوتی ہے جو جلسوں میں تو آتی ہے ووٹ دینے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں سے بڑی تعداد میں خطوط آئے ہیں اور مجھے وہاں ان کے ہاتھ بیعت ہو جائے گی اور یزید کا تختہ الٹ جائے گا۔ اب یہاں معاملہ تھا کہ آپ اب کوفہ کی طرف جانے لگے تو بہت سے اکابر حضرات صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور اس کے علاوہ حضرت حسین کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، ان سب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، آپ سفر نہ کریں۔ یہ کوفہ والے بڑے بدعہد لوگ ہیں، یعنی وعدہ کو توڑنے والے اور بے وفا قسم کے۔ انہوں نے آپ کے والد کو بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی حسین یعنی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کیا۔ یعنی یہ دھوکہ ان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اہل بیت کے دشمن، اہل سنت کے دشمن، یہ نسل در نسل چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے دل میں بغض، ابھی یہ پچھلے دنوں افغانستان میں، ابھی پچھلے دنوں نہیں کل کا واقعہ میرے خیال سے، حضرت ایک بڑے مولانا، ان کو شہید کرنے والا بھی شیعہ خارجی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نسلاً در نسل دشمن ہے، یہ بدعہد یعنی کہ عہد توڑنے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں بھی ان کا ہاتھ۔ میں کن کن ہستیوں کے نام لوں، کن کن یہاں پاکستان میں علماء کی جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی، جو ان کے اگر بندے ان کی فرقہ پر کوئی اگر حملہ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن یہاں ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں، پیچھے کون ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بدعہد لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ کیا ہے، ان کی نسلوں نے کیا تھا، اوپر سے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا، مجھے مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھا، حالات سازگار ہیں، اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اب میں راستے کا انتخاب کر لیا، اب جو ہوا منظور خدا ہے، میں بس جا رہا ہوں۔ اب معاملہ یہی ہوا کہ جیسا کہ ان کو ڈرایا گیا تھا کہ نہیں، مطلب بتایا گیا تھا کہ نہیں جائیں، وہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ یزید کو علم ہو گیا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں ملک کے، یعنی ظاہر اپنے شہر میں اتنے بڑے معاملات ہوں، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اس وقت جو کوفہ کا والی تھا، جس کو ہم گورنر کہتے ہیں، وہ نعمان بن بشیر تھے، نعمان بن بشیر، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہاں کے گورنر تھے۔ وہ بڑے اچھے انسان، یعنی انصاف پسند انسان تھے، اگرچہ وہ ان کے گورنر تھے، لیکن وہ مسلم بن عقیل اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نرمی کا معاملہ کر رہے تھے، انصاف کا معاملہ کر رہے تھے۔ حالانکہ یزید کی طرف سے سخت آرڈر تھے، لیکن وہ پھر بھی مصلحت کے پیچھے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ اس کی گورنمنٹ کے گورنر تھے، لیکن مصلحت کے پیچھے تھے۔ یہ بات یزید کے علم میں آ گئی، یہ بندہ سافٹ کارنر والا ہے، نرم دل رکھنے والا ہے، ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے ان کو معزول کر دیا، اس کی جگہ کوفہ کا گورنر یعنی حاکم کس کو بنایا؟ عبداللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، اس کو جو ہے وہ بصرہ کا حاکم تھا، اس کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا، یعنی گورنر بنا دیا۔ اب جب عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے ایک بڑی چالاکی سے کام کیا، وہ اسی طرح کا گیٹ اپ بنا کے چادر وغیرہ اوڑھ کے یعنی ملک کے کوفہ میں انٹر ہوا، سب سمجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے، سب نے بڑا ان کا استقبال کیا۔ وہ اندر مکان میں چلا گیا، پھر فوراً باہر آ کر اس نے اپنا روپ ظاہر کیا اور سب کو ڈرایا دھمکایا، لوگ ڈر گئے، سختی شروع کی تو لوگ ڈر گئے۔ یہاں مسلم بن عقیل کا بھی ساتھ چھوڑنے لگ گئے، اور اب کیونکہ صرف یہ وہی کوفی تھے جو اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے، صرف اس نے ڈرایا سختی کی، سارے پیچھے ہٹ گئے، سب کہاں ہیں پتہ نہیں۔ اور پھر مسلم بن عقیل کو ایک جگہ پناہ ملی، دوسری جگہ وہ گئے تو وہاں مخبری کر دی، اور ان کو مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو کہا گیا کہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، جن کو بطور سفیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ بھیجا تھا، ان کو کہا گیا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم مصلحت لگائیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے۔ دھوکے سے ان کو بھی شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی دعوت پر وہ چل تو پڑے تھے، اب وہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے، البتہ یہ ہوا ضرور
کہ ان میں سے ایک شخص نے خبر پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا، اور وہ شخص ان کا ہی تھا، گورنمنٹ کا تھا، لیکن وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بطور مسلمان اہل بیت سے محبت تھی، کچھ لوگ تھے جن کے دل میں وہ ایمان تھا، وہ اللہ کا خوف رکھتے تھے، اگرچہ ان کے گورنمنٹ کے لوگ تھے۔ خبر پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اب آپ اپنا سفر روک دیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں نہ آئیں، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی آگے نکل چکے تھے، اور ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے بھائی بھی تھے۔ اب ظاہر جب انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم قصاص لیے واپس نہیں آئیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جنہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کیا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم جائیں گے۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ وہ مسلم بن عقیل گئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر بن کے، اور پھر ان کے بھائیوں کا مطالبہ کہ نہیں، ہم نے جانا ہے اور ہم نے اپنا قصاص لینا ہے۔ پھر آپ نے کوفہ کی جانب دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اب وہاں سے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر دے کر بھیجا کہ آپ جا کر ان کو روکے۔ اب تاریخ کی یہاں بڑی روایات ہیں، یزید نے ان کو ہلاک کرنے کا یا ان سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ اور شیعات کی اگر ہم تاریخیں اٹھائیں تو انہوں نے تو یزید کو بہت، اور اس کے علاوہ بڑا انہوں نے لعن طعن کیا ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جا سکتے کہ انہوں نے ایسے حکم دیے تھے یا نہیں دیے تھے، لیکن بہرحال ایک واقعہ رونما ہوا۔ اب اس میں یزید کا کتنا ہاتھ تھا یا کتنا، حالانکہ بات تو حکومت کی تھی نا، اور حکومت میں لوگ ظاہر بہت کچھ کرتے ہیں۔ اب عبید اللہ بن زیاد کو کیا کمانڈ تھی پیچھے کی طرف سے؟ عبید اللہ بن زیاد تو بڑا سخت دل قسم کا اور سنی مخالف شخص، اور اس کے تو اندر پتہ نہیں کس چیز کی بدلے کی آگ جل رہی تھی، اور اتفاق سے وہی گورنر تھا اور لشکر بھی وہی لے کر آیا۔ اگر اس کو بات چیت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، آ کر بات کے بجائے ایسے معاملات کھڑے کر دیے کہ ان کے خلاف موقع ملے، اور حالانکہ جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سامنے آل رسول تھے، اہل بیت تھے، کون سا مسلمان جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ لڑنا پسند کرے گا؟ لیکن جب اوپر سے آرڈر آ گئے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں، یا تو اب معاملہ تھا آپس کی گفتگو کا، اب اس موقع پر اب یہ کربلا اور الاصابہ اس جگہ کو کہتے ہیں، کربلا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ یہاں پر تھے، عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے آپ لوگوں کو یہیں پر روک دیا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی کہ آپ میرا راستہ نہ روکیں، مجھے جانے دیں، میں یزید سے ملاقات کروں گا، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے گا، اور پھر ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ کر لیا جائے گا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارا راستہ نہ روکیں، ہم جا رہے ہیں یزید سے۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت یہ ٹیلی فونک اور اس طرح کے رابطے نہیں تھے، کہاں کوفہ اور مطلب کہاں کربلا اور اصابہ اور کہاں وہ جگہ۔ اب یہ خبر یزید کو بھی نہیں پہنچی ہوگی یقیناً، اور عبید اللہ بن زیاد تو لڑنا چاہتا تھا، اس کے تو دل کے اندر ہی خباثت تھی، اس کو تو پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرا راستہ چھوڑیں، میں جاتا ہوں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، میں یزید سے ملوں گا، ہم بات کریں گے، جو بھی معاملہ ہوا پھر میں مدینہ واپس آؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا آگے کرنا ہے، جو حکمت عملی سے کام ہو ہم کریں گے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کو پتہ تھا، اس نے یہ بات بار بار اصرار کرنے لگ گیا کہ آپ کوئی شرط نہیں رکھیں گے اور آپ اب بھی یزید کی خلافت کی بیعت کریں گے۔ اس کو پتہ تھا یہ بات ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر منصفانہ مطالبہ تھا کہ آپ ابھی بیعت کریں۔ بھائی ایک دم کیوں بیعت کریں، پہلے وہ یزید سے ملیں تو صحیح۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کسی صورت قبول نہیں کر رہے تھے، پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ابھی کے ابھی بیعت کریں ورنہ آپ کا خاتمہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہتھیار اٹھا لیے گئے اور پھر ایک جنگ شروع ہوئی۔
جنگ شروع ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کے لڑے، مقابلہ چل رہا تھا، بے دردی سے آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ یہ بہت دردناک المناک واقعہ ہے، شہید کیا گیا کیونکہ اتنا بڑا لشکر اور آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ حق کے ساتھ تھے، آپ نے سلنڈر نہیں کیا، آپ نے ہتھیار نہیں چھوڑے، آپ لوگ لڑے۔ اب ایک طرف دیکھیں تو یہ جو واقعہ، اس میں سب سے گھناؤنا کردار ان کوفیوں کا تھا جنہوں نے خطوط لکھ کر عہد و پیمان کر اہل بیت کو بلایا اور عین موقع پر غداری کی اور نواسے رسول اور اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور آج تک یہ اس بددعا اور اس سزا کے مستحق اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، مارتے، ان کو سکون نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ غداری کی۔ یہی ہے کوفہ کے اہل تشیع۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بے دردی سے وہ پورا واقعہ پیش ہوا، کس طرح انہوں نے ایک دھوکے سے، غداری سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے اہل و عیال کو وہاں بند کر ان کا کھانا پینا روک کر، پیاس کی شدت کا عالم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کے باوجود اتنی ہمت ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ کوفیوں کے بارے میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر تشریف فرما تھے، ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آیا، اس نے کہا کہ اگر حالت احرام میں ہم مچھر مار دیں، کیونکہ حالت احرام میں کسی چیز کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم آتا ہے، یعنی وہ ایک تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو شخص نے کہا میں اہل عراق سے ہوں، یعنی عراق سے آیا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لوگوں اس شخص کو دیکھو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اولاد رسول کو قتل کیا، اور اس وقت ان کو اپنے جرم کا خیال نہیں آیا، اور اب مچھر کے خون دے جانے پر یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ دریافت کرنے آئے کہ مچھر کا کتنا دم ہے۔ تم تو وہ لوگ ہو جو کہ تم نے اہل بیت کے خون کے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ ابھی جو پورا واقعہ تاریخ کا شفاف ترین واقعہ پیش آیا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی اشاعت اور حفاظت کرنے کے لیے، حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حالات مشکل تھے، راستے یعنی کہ ان راستوں میں بہت مشکلات تھی، دھوکے تھے، سامنے موت بھی تھی، شہادت تھی، لیکن آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا اور اس راستے پر چلے، اور یہ سبق دیا کہ جان کا خطرہ بھی ہو پھر بھی آپ نے حق بات پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اگر آپ اپنی اولاد بھی قربان کر دیں تو آپ اپنی اولاد بھی قربان کر دیں۔ آج ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کیسے مائیں اپنے جوان بچوں کی شہادت پر غم نہیں کرتی، وہ خوشی سے کہتی ہیں اگر رائے حق میں بیٹا شہید ہوا تو ہوا۔ یہ سبق ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم سبق اس واقعے سے ملا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدید کرب کے عالم میں، اس سخت سے سخت ترین حالات میں نماز نہیں چھوڑی، اور آپ نے سجدے کی حالت میں ہی شہادت پائی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکلات سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہو، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اہل بیت کی بیویوں نے پردہ نہیں چھوڑا، وہ اپنے پردے پر قائم رہیں۔ آج یہ کیا ہے بے پردگی، ان کے نام لیوائیں، لیکن کس طرح مجالس میں جا رہے ہیں اور ماتموں میں جا رہے ہیں۔ ارے بیویوں سے سیکھو اپنی، جن کے نام لیوا ہو تم۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو مارا پیٹا؟ نہیں، وہ حق کے ساتھ تھے، انہوں نے شہادت کو قبول کیا۔ کیا بیبیوں نے اور آل حسین نے کیا کوئی ماتم کیے، ماتم مچائے؟ انہوں نے اپنے اللہ کے راستے میں اپنے خاندان قربان کر دیے، لیکن صبر و تحمل سے کام کیا۔ یہ سبق ملتا ہے، یہ نہیں ملتا اپنے آپ کو جا کر
وہاں آپ اس طرح کے عجیب و غریب معاملات کریں اور آپ محبت کا دعویٰ کریں. انہوں نے تو کوئی واویلا نہیں کیا. اور سب سے اہم سبق کہ یہ جو ساری جدوجہد تھی، یہ جو ساری قربانی تھی، یہ صرف اور صرف اسلامی ریاست، اسلامی خلافت کو قائم کرنے کے لیے تھی. اسلامی نظام خلافت کے لیے یہ بتا دیا کہ انسان ہمیشہ جدوجہد کرتا رہے، اس کے لیے آواز اٹھاتا رہے. یہ بتا دیا کہ حکمران ایسا ہو جو عادل ہو، نیک ہو، جو اس کے اندر خلافت کا نظام قائم کر سکے اور اسلامی نظام. تو خلافت کے لیے آواز اٹھانا، اسلامی خلافت کے لیے، جیسے کہ ہمارے پڑوس ملک افغانستان میں الحمدللہ ایک خلافت قائم ہوئی ہے، ایک اسلامی خلافت. تقریباً وہ 18 سے 19 سال تک لڑتے رہے. وہ لڑتے رہے پوری نیٹو کی افواج سے. کیوں لڑے؟ صرف اور صرف اسلامی نظام کے لیے. انہوں نے حسینی ہونے کی مثال قائم کی ہے اور ان کو ہی ان کے نام والے آ کے مار رہے ہیں. تو وہ تھے جنہوں نے یہ سبق دے گئے، یہ درس دے گئے کہ آپ نے اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے اور کسی کا جبر، کسی کا تسلط قبول نہیں کرنا. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک حکمران نصیب فرمائے اور اسلامی نظام یہاں بھی قائم دائم رکھے.